پتھر برسوا دیے. ایک تو یہ بتا دیں جو چوہان صاحب بات کر رہے ہیں یہ بطور حکومتی ترجمان یہ محض ایک سیاسی بات ہے یا اس کے کوئی ثبوت بھی ہیں ان کے پاس؟ چوہان صاحب یقیناً آپ نے یہ بات وثوق اور ذمہ داری سے کی ہوگی تو اس حوالے سے کچھ آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ہستی کو اور جس خاندان کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا یا گاڈ فادر مافیا کہا ہو اس سسیلین مافیا گاڈ فادر مافیا سے آپ کسی چیز کی بھی توقع کر سکتے ہیں. جس خاندان نے پاکستان کے ججز کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دلائی ہوں جس خاندان نے اور جس ہستی نے جو ہے وہ ججز کی جو ہے وہ نیگیٹو ویڈیوز بنوائی ہو آپ ان سے ہر قسم کی ہر چیز کی توقع کر سکتے ہیں. اور آج ہمیں الزام لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نظامی صاحب اور فیصل عباسی صاحب. آج تو آپ کے ٹی وی چینل نے سب سے پہلے 92 نے سب سے پہلے بریک کیا. 92 نے وہ ڈبل کیبن بھی دکھائی وہ پراڈو بھی دکھائی جس میں جناب بوریاں اور شاپر جو ہے وہ بھرے پڑے ہوئے تھے. مرزا جاوید کی گاڑی دکھائی اس کا بچہ دکھایا ایک ایم پی اے کا خاوند دکھایا وہ کس طریقے سے سارا کچھ کر رہے تھے. دیکھیں فالس فلیگ آپریشن یہ پاکستانی دنیا کی ہسٹری میں ہر 2 نمبر ملک ہر 2 نمبر گروہ ایسے کام کرتا ہے. یہ انہوں نے پری پلانڈ حکومت کو بدنام کرنا مقصود نہیں تھا. آج جو بیگم صفدر امان صاحبہ نے جو کچھ کیا ہے نا اس کا مقصد حکومت کو گرانا حکومت کو ملائن کرنا حکومت کو ریگریٹ کرنا نہیں تھا. آج کی ساری ایکٹیویٹی کا مقصد اپنے چچا شہباز شریف کی سیاست اور اپنے کزن حمزہ شہباز کی سیاست کہ جو آج کل نون لیگ جو ہے وہ باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ بنی ہوئی ہے اور ان کی سیاست جو ہے وہ صرف 2 جناب فرد جو ہے نا باپ بیٹا چلا رہے ہیں ان کے اوپر خودکش حملہ کرنا مقصود تھا. آج کا ٹوٹل مقصد یہ تھا جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. اور مجھے ان کے گروپ میں سے لوگ ان کے کیمپ میں سے لوگوں نے بتایا ہے کہ کل تک ان سے بندے اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے پورے پنجاب میں لوگوں کی منتیں ترلے کی لیکن 25-50 سے زیادہ کے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. پھر ان کو پرویز رشید صاحب نے مشورہ دیا کہ جناب پیسہ لگائیں. پیسہ لگانے میں آپ کے والد صاحب بھی ماہر ہیں آپ بھی ماہر ہیں اور پیسے کی وجہ سے ہی آپ آج تک یہاں تک پہنچے ہیں. پھر انہوں نے 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ پیسہ لگایا لوگوں کو بلا کے پھر پتھر مارنے والے کا علیحدہ پھر اس کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ کرنے والے کا علیحدہ یہ سارے معاملات طے کیے. اور مجھے یہ بتائیں آج تک کبھی پولیس نے پتھر برسائے ہیں؟ پولیس تو لاٹھی چارج کرتی ہے پولیس تو آنسو گیس برساتی ہے پولیس تو فائرنگ کرتی ہے. یہ پتھر پولیس کہاں سے جاؤ لے کے آتی ہے؟ پتھر کے تو آپ کا اس وقت بھی ٹی وی چینل جو ہے نا آپ کی فوٹنگ دکھا رہا ہے اور آپ کے ٹی وی چینل کی فوٹنگ پھر باقی سارے ٹی وی چینلوں نے بھی دکھائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رتی برابر بھی انسانیت اور شرم ہوتی تو بیگم صفدر امان صاحبہ آج پریس کانفرنس بھی نہ کرتی. اور ابھی آپ کے پروگرام میں میرے سے پہلے جو صاحب بیٹھے تھے کوئی نون لیگ کا اگر رتی برابر بھی رمق ہوتی نا انسانیت کی وہ کم از کم آج ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اپنی اس فسطائیت کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہ کرتا کم از کم. تو چوہان صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے تو لگتا یہ ہے کہ ایک قسم کی یہ نیب نے جو انویٹیشن دیا تھا آج محترمہ کو ان کی رونمائی ہو گئی. اور وہ جو آپ نے بھی کہا کہ شہباز اور صاحب اور ان کے برخوردار کے بیانیے کا جواب تھا یہ تو یہ میدان میں اگر اتر آئی ہیں تو یہ تو بڑی ہارڈ لائنر ہیں آپ کو معلوم ہی ہے تو یہ تو مصیبت ڈالیں گی آپ کو. عارف نظامی صاحب ماشاءاللہ بزرگ ہیں آپ کی سیاست پاکستان کی آپ کے ٹیسٹ پہ ہے. پچھلے 6 سالوں میں جتنی آل شریف نون لیگ کے حصے میں رسوائی جگ ہسائی آئی وہ بیگم صفدر امان صاحب کی وجہ سے آئی. بیگم صفدر امان صاحبہ وہ ہستی اور شخصیت ہے جن کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے جن کی نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے جن کے منفی رویے کی وجہ سے ان کے والد صاحب اور ان کے خاندان کا ہستا بستا جو اقتدار تھا ہستی بستی جو کاروبار کی بستی تھی ہستی بستی جو ان کی پوری جناب کاروبار تھے ان سب کا بیڑا غرق ہو گیا صرف اس ایک بیگم صفدر امان صاحبہ کے منفی رویہ. اور وہ منفی رویہ حکومت ریاست کے خلاف پاکستان کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف عدالتی اداروں کے خلاف اور اسی آل شریف کی اعلیٰ اور ارفع روایات تھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کی. انہی روایات کو تازہ کرتے ہوئے آج بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے ماتھے پہ کلنگ کا ٹکا جلا سجایا اور پاکستان کے ریاستی اور آئینی ادارے کے اوپر جناب انہوں نے حملہ کیا. یہ ان کی سرشت میں شامل ہے یہ بیگم صفدر امان صاحبہ کے اور آل شریف کی سرشت میں ہے یہ نیگیٹیوٹی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب ایکٹیو ہوئی ہیں تب نون لیگ کا بیڑا غرق ہوا ہے اور ان کے خاندان کا بیڑا غرق ہوا, اور آج یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر ان کی سیاست کا بھی جو ہے وہ تمت بالخیر ہو جائے گا. جی ٹھیک. اچھا چوہان صاحب, آپ نے ابھی بات کی خرم دستگیر صاحب کی. خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے آج جھوٹ بولا ہے اور آپ پہ حتک عزت کا دعویٰ ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو الزام وہ آپ پہ عائد کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ان کے کیمپ سے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا پیسے دے کے ہوا ہے, کیا یہ ثبوت کافی ہے؟ اور یہ بطور حکومتی ترجمان آپ کے پاس ایک ذمہ دار بیان ہے آپ کا, یا یہ آپ نے سنی سنائی بات پہ آگے بات کر دی, یا کوئی آپ کے پاس رپورٹ بھی تھی, کوئی اور ثبوت بھی ہیں؟ میں 4 آنے نہ دوں ان کو. فیصل بھائی, یہ حد کے عزت کا دعویٰ کہتے ہیں, میں 4 آنے نہ دوں. میرے پاس کوئی منظور پاپڑ والوں کے دیے ہوئے پیسے ہیں, یا میرے پاس کوئی جناب مشتاق چینی کا دیا ہوا پیسہ ہے, یا میرے پاس جناب مسرور احمد کا دیا ہوا پیسہ ہے, یا میرے پاس نثار گل کا دیا ہوا پیسہ ہے. 4 آنے نہ دوں ان کو. یہ نیب کا جو معاملہ ہے, آپ نے کہا کہ یہ تو ایک آئینی ادارہ ہے, لیکن بہت کم لوگ اس کو آئینی ادارہ مانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے جس کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دوسری طرف کل چیف منسٹر صاحب بھی پیش ہو رہے ہیں. یہ کیا کیس ہے یہ جو چیف منسٹر پہ بنانے کی کوشش کی ہے نیب نے؟ اچھا, یہ تسلی سے عارف نظامی صاحب میرا جواب سننا ہے آپ نے. پہلی چیز تو یہ ہے, اگر یہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا تھا تو یہ 10 سال 2007 سے لے کے 2018 تک یہ ڈانڈیاں کھیلتے رہے ہیں, یا یہ چرخہ کاٹتے رہے ہیں, یا یہ چھوارے بیچتے رہے ہیں, یا نا یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن, ہاں مجھے بتائے نا, یا یہ کوکلا چھپاکی جمعرات ہے, یہ کھیلتے رہے ہیں. اور ان کو پاس 10 سال 2.5 اکثریت تھی, ہر قسم کی ان کے پاس جناب اختیار تھا. یہ ختم کر دیتے, یہ اس نیب کو ختم کر دیتے نا. کیوں نہیں نیب کو ختم کیا؟ ابھی جو انہوں نے نیب بنائی ہے یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. اس کی جتنی تشکیل ہوئی ہے, ان کا چیئرمین, اس کے ممبرز, اس کے ڈی جیز, اس کے نائب قاصد, اس کے سیکشن افسر, اس کے پروسیکیوٹر جنرل, اس کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل, یہ سارے کے سارے شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم اور خورشید شاہ صاحب وزیر قائد حزب اختلاف, یہ دونوں کے دونوں, ایک آصف علی زرداری صاحب کے گھر کا ملازم, دوسرا جناب نواز شریف صاحب کے گھر کا ملازم, دونوں نے مل کے بنائی. الزام ہمارے اوپر. یہ تو بالکل وہی ہے کہ کھوتا مریا کھاریاں تو سوگ وزیر آباد. او خدا کے بندو, تم اپنی کرپشن, اپنی بدجانتی, اپنی ٹکے ماری, اپنی پیدا گیری کا غصہ جناب فیاض چوہان پہ, عمران خان صاحب پہ, نیب پہ اور باقیوں پہ نکالتے ہو. تم اپنی کرپشن کا جواب دو. لیکن چوہان صاحب, دوسری چیز, جی آپ نے پوچھا, جی چلے کہیے, آپ نے پوچھا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا. دیکھیں جی, کل اکیلے جائیں گے, عزت اور احترام کے ساتھ جائیں گے, نیب کو ایک پاکستان کا آئینی اور ریاستی ادارہ سمجھ کے جائیں گے. نیب جو کچھ پوچھے گا اس کا جواب دیں گے. جواب بڑا کلیئر سا ہے. شراب کا لائسنس ہے, 5 سٹار 4 سٹار ہوٹل ہے, ڈی جی ایکسائز کو اتھارٹی حاصل تھی, ڈی جی ایکسائز نے آج سے 12 مہینے پہلے اس کو دے دیا. بعد میں جب بہت زیادہ شور مچا, نیب کے اندر کیس گیا تو وہ ڈی جی نیب چینج ہو چکا تھا. نئے ڈی جی نیب نے فائل جو ہے وہ سی ایم سیکریٹریٹ بھیجی. سی ایم سیکریٹریٹ نے پرنسپل سٹاف افسر نے سرزنش کر کے رد کر کے واپس بھیج دی کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے, تم قانون کے مطابق خود فیصلہ کرو. اس نے دوسری دفعہ پھر بھیجنے کی کوشش کی, پھر اس کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کر کے واپس بھیج دیا کہ قانون کے مطابق خود فیصلہ کرو. اس نے جناب وہ لائسنس معطل کر دیا, ختم کر دیا. پارٹی چلی گئی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا اور جناب ان کو دوبارہ سے لائسنس مل گیا. ٹوٹل یہ کہانی ہے نظامی صاحب. اس میں بتاؤ کدھر وزیر اعلیٰ پنجاب, کدھر ان کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, کدھر ان کا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن, کدھر ان کا ریٹن کوئی کاغذ, کدھر ان کا کوئی ڈاکومنٹ, کدھر کوئی 5 کروڑ کا لینا دینا. ناٹ ایٹ آل, کچھ بھی نہیں. کل جائیں گے, جا کے عزت احترام سے جائے وہ نیب کو بتائیں گے. یہ ڈرامے باز, نوسر باز, یہ ملک اور ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگ, تمہیں بلایا ہے 200 ایکڑ زمین جو تم نے جعلی طریقے سے اونے پونے سرکار کی لوٹ لی غریبوں کی, اور تم لے کے آئے ہو جناب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئے مزداق, پورا جلوس لے کر, اور پھر جنج لے کر آئے ہیں, جنج ٹر پئی واجیہ نال میں لڑیا پاوا کے مزداق. اور یہ جنج کرپشن کی جنج تھی, یہ جنج لوٹ مار کی جنج تھی, یہ جنج جناب آپ کی جناب منی لانڈرنگ کی جنج تھی, یہ جنج جناب آپ کی اس ملک اور ریاست کے خزانے کو لوٹنے والی جنج تھی. یہ لوگوں کو کیوں بے وقوف بناتے ہو, کیوں کارکنوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ آج کارکنوں کو
ایک آخری بات آپ کو بتاؤں جی آخری بات ایک چیز بڑی امپورٹنٹ. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ ہماری لیڈر تو اندر اے سی لگی اپنی لینڈ کروزر میں گرم گرم کافی پی رہی تھی. اب اندازہ لگاؤ 11 اگست ساون کا مہینہ، برسات، سخت گرمی، سخت حبس، سخت سفوکیشن، اور اپنے کارکنوں کو جناب کہہ رہے ہیں تخریب کاری کرو، شرپسندی کرو، مارے کھاؤ اور جناب پتھراؤ کرو. خود اندر بیٹھ کے ٹھنڈی مشین لگا کے کافی پی رہی ہیں. اس کو لیڈر کہتے ہیں؟ یہ لیڈر نہیں ہوتے، یہ گیدڑ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم تحریکیں چلائیں گے.